میری جان کے ٹوٹو، ہم نے یوٹیوب آٹومیشن کا ایک چینل شروع کیا ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے جتنے بھی لوگ میری آواز کو، میرے ناولز کو پسند کرتے ہیں، سب ایک بار ہمارے اس چینل کو وزٹ ضرور کریں، جس کا لنک کمنٹ میں پن ہے۔ اس کو سبسکرائب کریں اور ہر بندہ ایک دفعہ پوری ویڈیو لازمی دیکھے، خاص طور پر وہ لوگ جو امریکہ میں ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، کمنٹ انگلش میں ہی کرنا ہوگا۔ نکت خالہ، کالج سے سیدھا گھر آنا تم دونوں۔ کل نئے سال کا پہلا دن ہے، تو گھر میں تھوڑی بہت سجاوٹ کا کام کرنا پڑے گا۔ صاف صفائی میں کر لوں گی۔ شیرو، کل نیو ایئر ہے، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ مہرین، تمہیں کچھ یاد بھی رہتا ہے بدھو؟ نکت خالہ: مہرین، یہ کیا بات ہے؟ مہرین: سوری امی، پر اسے کچھ یاد رہتا بھی ہے، بس گھر سے باہر پتہ نہیں کس کس سے ملتا رہتا ہے، مگر گھر کا کچھ پتہ نہیں۔ امی، آج چھٹی کر لیتے ہیں نا؟ آپ اکیلی کیسے کرو گی اتنا کام؟ شیرو: ہاں خالہ، آج ہم چھٹی کر لیتے ہیں، آپ اکیلے تھک جاؤ گی۔ نکت خالہ: ارے اتنا بھی کام نہیں ہے، صاف صفائی ہی تو کرنی ہے، تم لوگ جلدی آ جانا، پھر جو کرنا ہو کر لینا۔ اب ناشتہ کرو اور نکلو۔ ہم نے جلدی سے ناشتہ کیا اور کالج کے لیے نکل گئے۔ جب ہم کالج پہنچے تو وہاں کا بھی آج نظارہ بدلا سا تھا۔ باہر گیٹ سے ہی ہلکی پھلکی سجاوٹ دیکھنے کو مل گئی۔ کالج کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹ بھی آج الگ ہی رنگ میں نظر آ رہے تھے۔ ہاتھوں میں کتاب یا بیگ کی جگہ سب خالی ہاتھ ہی گھوم رہے تھے، اور ایسے کپڑے پہن کر آئے تھے جیسے کسی فنکشن میں آئے ہوں۔ میں اور مہرین دونوں ہی حیران ہو رہے تھے سب دیکھ کر، کیونکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ باہر ہی تھے، جیسے کلاس لگنی ہی نہ ہو۔ تبھی پیچھے سے زینت کی آواز آئی: زینت، آج جلدی میں ہو کیا، جو ویٹ بھی نہیں کیا؟ ویسے آج لگتا تو نہیں کہ پڑھائی ہوگی، تو پھر کہاں جا رہے ہو؟ زینت کے ساتھ اس وقت رحیلہ باجی بھی تھیں۔ مہرین دونوں سے ملی۔ زینت نے مجھے ہاتھ ملایا اور باجی نے بھی مجھے مارننگ وش کی، اور مہرین آگے چل دی۔ مجھے ان کا کل والا رویہ یاد آ گیا، اور آج بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ شیرو: ویسے آج یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زینت: دیکھ نہیں رہے، کل کا دن آج ہی انجوائے کر رہے ہیں، اسی لیے تو سب پٹاخہ اور بم بن کر آئی ہیں۔ دیکھو کون کون سا بم آج پھٹتا ہے۔ یہ مناہل تھی معید کے ساتھ، جس نے آتے ہی ایسی بات کر دی کہ ایک بار تو زینت بھی شرما گئی، پر اگلے ہی لمحے اس نے چپت لگا دی: زینت، کچھ تو شرم کر لیا کر، مانتی ہوں کہ تیرا بوائے فرینڈ تیرے ساتھ ہی رہتا ہے، لیکن سب کے سامنے تو مت بولا کر۔ مناہل آئی: مارتی کیوں ہے؟ تیرے پاس نہیں ہے بوائے فرینڈ تو میں کیا کروں؟ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ مناہل کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی زینت نے پھر سے اس کی پشت پر ایک تھپڑ لگا دیا، مگر مناہل پھر بھی چپ نہیں ہوئی۔ مناہل: دیکھ کیا رہے ہو، بچاؤ نا مجھے اس بروسلی سے۔ کیسے بوائے فرینڈ ہو؟
اوئی ماں مناہل نے معید کی طرف دیکھ کر مدد مانگی۔ زینت: ہاں ہاں، بلا لے جسے بلانا ہے، آج تو گئی۔ معید: نہ بابا، میں تو نہیں پڑنے والا لڑکیوں کی لڑائی میں۔ مناہل: شیرو یار، تم ہی سنبھالو اپنی اس جنگلی بلی کو۔ آئی امی، چھوڑ مجھے، اپنے برابر والے سے لڑنا، تو شیرو کے ہی قابو میں آ سکتی ہے، یہی تجھے ٹھیک کرے گا۔ زینت: تو ایسے نہیں مانے گی۔ زینت نے مناہل کا بازو مروڑ دیا۔ میں نے مناہل کو چیختے ہوئے دیکھا تو زینت سے اس کو بچانے کے لیے زینت کو پیچھے سے پکڑ کر اس کی پکڑ سے مناہل کو آزاد کروا دیا۔ مناہل زینت کی پکڑ سے نکلتے ہوئے: پکڑ کے رکھنا اپنی اس بڑوسلی کو، اب بول، اب دکھا دم، نکل کر دکھا اب اس کی پکڑ سے، اس لیے کہتی ہوں یہی تیرے لیے پرفیکٹ ہے، ایک تو بھلا کرو، اوپر سے مار کھاؤ، میری مان تو آج تو اسی کے ساتھ منا لے نیو ایئر نائٹ۔ مناہل نے آنکھ دبا کر زینت کو کہا تو زینت میری باہوں میں کسی ہوئی ہی اچھل کر اسے کک مارنے کی کوشش کرنے لگی۔ مناہل جلدی سے بھاگ گئی۔ میں نے زینت کو چھوڑا تو وہ وہاں سے بالکل بھی نہیں ہٹی، جبکہ پہلے وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس نے میری پکڑ سے نکلنے کے لیے زور نہیں لگایا تھا ایک بار بھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ لگتا ہے نیو ایئر کی خوشی میں پٹاخے کی جگہ مناہل کو ہی پھوڑنے والی ہے لیڈی ڈان۔ یہ بات کہی تھی شائستہ نے۔ اس کے ساتھ ہی روزینہ، لائبہ اور ریما بھی تھیں۔ سب کی سب آج کمال کی بن کر آئی تھیں۔ آتے ہی سب ایک ایک سے ملیں۔ زینت: آج تو پکا پھوڑ دیتی اس مناہل کی بچی کو، کچھ زیادہ ہی بولتی ہے۔ روزینہ: ارے ارے، اتنا غصہ؟ چل یار، آج دیکھو کتنا اچھا دن ہے، آج تو انجوائے کرنا چاہیے، پڑھائی تو آج ہوگی نہیں۔ لائبہ: اور کیا، بس وہی سجاوٹ اور پھر کینٹین کی گپ شپ، ٹیچر بھی یہی کچھ کرنے والے ہیں آج۔ تم لوگ یہ بیگ کیوں لے کر آئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں تھا؟ میں نے، معید نے اور زینت نے نا میں گردن ہلائی۔ روزینہ: ہماری ہی غلطی ہے، تم لوگ تو فرسٹ ایئر میں ہو، تمہیں کیا پتہ ہوگا۔ خیر، آج پڑھائی نہیں ہوگی، بس اپنی کلاس اور بلاک کو سجائیں گے کچھ انٹرسٹڈ اسٹوڈنٹ، اور باقی سب عیش کریں گے۔ شائستہ: چلو ہم لوگ بھی کینٹین ہی چلتے ہیں، اور تو کچھ ہونے سے رہا۔ شیرو: مگر مہرین، رحیلہ باجی، مناہل تو کلاس لینے گئی ہیں، ریما، انہیں میں بلا کر لاتی ہوں، ورنہ وہ وہیں کام میں پھنس جائیں گی۔ روزینہ: اب تک تو پھنس بھی گئی ہوں گی، تم رہنے دو، میں ہی لے کر آتی ہوں انہیں۔ وہ سب یہاں نہیں ہیں تو کہیں انہیں بھی کام پر نہ لگا دیں۔ اتنا کہہ کر روزینہ لائبہ اور شائستہ کو لے کر ان سب کو لینے چلی گئی، اور ہم سب کینٹین کی طرف چل دیے۔ یار، تو کل بھی نہیں آیا، میں نے کہا تھا نا، امی تمہیں یاد کر رہی ہیں، وہ کل بھی تمہارا راستہ دیکھتی رہیں۔ شیرو: وہ یار، کل ٹائم ہی نہیں ملا، تجھے پتہ ہے اب پریکٹس پر بھی دھیان دینا ہے۔ معید: مگر گھر آنے میں کتنا ٹائم لگے گا، چل آج ہی چلتے ہیں، ویسے بھی یہاں تو آج چھٹی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا معید کو کیسے منع کروں،
تبھی مجھے ریما کی بات یاد آ گئی۔ شیرو، یار آج تو ریما کی موم سے ملنا تھا میں نے۔ کیوں ریما، اب آنٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ ریما، اب وہ ٹھیک ہیں، وہ کل بھی تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ شیرو، چلو پہلے آنٹی سے ملتے ہیں، پھر میں تیرے گھر آتا ہوں۔ انکل یہی ہیں نا؟ موہت، ہاں پاپا یہی ہیں، مگر شاید آفس پہ ہوں گے آج کل نیو ایئر ہے تو بزی ہوں گے وہ تو۔ شیرو، ٹھیک ہے، چل کوئی بات نہیں۔ ہم کینٹین پہنچے تو ادھر روزینہ سب کو ساتھ لے آئی۔ سب کینٹین میں جانے لگے تو میں نے رحیلہ باجی کو روک لیا۔ شیرو باجی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ رحیلہ باجی، کہو۔ شیرو باجی، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ رحیلہ باجی نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ شیرو، کم سے کم اتنا تو بتا دیجئے، کس بات سے ناراض ہیں آپ؟ رحیلہ باجی، تجھے کیا فرق پڑتا ہے میرے ناراض ہونے سے؟ شیرو، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں باجی؟ آپ میری باجی ہو، آپ مجھ سے ناراض ہوگی تو کیا مجھے اچھا لگے گا؟ رحیلہ باجی، تو تجھے یاد ہے میں تیری بہن ہوں۔ شیرو، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ پلیز بتائیں آپ کس بات سے ناراض ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے ایسا؟ رحیلہ باجی، خود ٹینشن لے کر بیٹھا رہتا ہے، تب تجھے یاد نہیں آتی کہ میں تیری بہن ہوں؟ کم سے کم مجھ سے بات تو کر سکتا ہے نا؟ تم نے کہا تھا نا کہ تو میرا بھائی ہے، اور مجھے کوئی بھی بات کرنی ہو تو میں تم سے کروں، تو کیا تو مجھ سے بات نہیں کر سکتا؟ تجھے ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ میں بھی یہاں ہوں اسی کالج میں؟ تم مہرین سے بات کر لیتے ہو، روزینہ سے مل لیتے ہو، مگر میں نہیں دکھتی تجھے؟ میرے لیے تو ہی میرا بھائی ہے، اور تو ہی میرا دوست ہے۔ پھر تو ہی بتا، جب تجھے ایسی حالت میں دیکھوں گی تو کیا مجھے اچھا لگے گا؟ تو پچھلے دنوں پتہ نہیں کہاں کہاں کن کن الجھنوں میں پھنسا رہا، جب تیری خبر نہیں مل رہی تھی تب مجھ پر کیا گزر رہی تھی، اس کی پرواہ بھی ہے تجھے؟ بہن بولتا ہے پر سمجھتا نہیں۔ رحیلہ باجی کی بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں نے ان کی طرف تو دھیان دیا ہی نہیں تھا، یہ میری غلطی تھی۔ وہ سچ مچ مجھے دل سے پیار کرتی تھیں، بہن کی طرح، اور میری وجہ سے وہ بھی ٹینشن میں رہی ہوں گی۔ باجی کے چہرے پر ان کی معصومیت نظر آ رہی تھی۔ شیرو، مجھے معاف کر دو باجی، مجھ سے سچ میں غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری۔ باجی، اپنے چھوٹے بھائی کو ایک بار معاف کر دو، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے باجی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو باجی نے میرے ہاتھوں کو جھٹکا اور مجھے گلے لگا لیا، اور اگلے ہی پل پیچھے ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی جسے انہوں نے جلدی سے صاف کیا۔ رحیلہ باجی، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے، بس اپنی اس بہن کو بھی یاد رکھا کر۔ میں تجھ سے کچھ زیادہ تو نہیں مانگ رہی نا؟ شیرو، ایسی غلطی پھر نہیں ہوگی۔ باجی چلیے اب اندر، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہم دونوں اندر آ گئے، جہاں سب ہنسی مذاق میں لگے ہوئے تھے۔ کینٹین مکمل طور پر بھری ہوئی تھی۔ روزینہ، تو آج کیا پلان ہے؟
لیکچر تو فری ہی رہیں گے، کیوں نہ باہر چلیں کہیں؟ رحیلہ باجی، میں نہیں جا پاؤں گی، گھر پر بھی تو کام کرنا ہے، نیو ایئر کی سجاوٹ کا۔ مہرین: باجی مجھے بھی گھر جانا پڑے گا، امی نے کہا تھا جلدی آنا۔ شائستہ: ہاں یار، مجھے بھی تو خود ہی کرنا ہے سب، اور ہے ہی کون؟ شیرو: میرے خیال میں آج رہنے دو، آج اپنے اپنے گھر پر محنت کرتے ہیں، سال بعد تو یہ دن آتا ہے۔ روزینہ: اب تمہیں کیا کرنا ہے گھر پر، تم بھی صاف صفائی کرو گے کیا؟ لائبہ: بالکل، تم نے کیا کرنا ہے، چلو جسے کام ہے وہ کام کر لے، اور جسے کام نہیں وہ ہمارے ساتھ چلے۔ مناہل محیط سے بات کرنے لگی اس بارے میں، اور زینت میری طرف دیکھ رہی تھی جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا کرنا ہے۔ شیرو: سوری یار، میں تو نہیں چل سکتا، آنٹی ریما کی موم جب سے بیمار ہوئی ہیں میں ایک بار بھی ان سے نہیں ملا، تو میں آج ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ زینت: میں بھی چلتی ہوں، میں بھی تو نہیں ملی آنٹی سے۔ مناہل: ہاں یار، میں بھی نہیں گئی ایک بار بھی۔ مناہل زینت کی بات سن کر رحیلہ باجی اور مہرین بھی تیار ہو گئیں۔ ریما میری طرف دیکھنے لگی، اسے تو امید نہیں تھی کہ سبھی تیار ہو جائیں گے۔ خیر اس کے بعد روزینہ نے بھی پروگرام کینسل کر دیا۔ شائستہ اور لائبہ تو گھر چلی گئیں، مگر ہم سب مل کر ریما کی موم سے ملنے کے لیے نکل گئے۔ مہرین ابھی میرے ساتھ بائک پر ہی تھی، جبکہ باقی سب زینت، روزینہ اور محیط کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ریما ہمیں وہاں لے گئی جہاں اسما رہائش پذیر تھی۔ یہ ہسپتال کے ساتھ ہی بنے ہوئے فلیٹ تھے، جو شاید ڈاکٹر کے لیے ہی تھے۔ ریما کے ساتھ ہی ہم اس شاندار فلیٹ میں پہنچے۔ اس وقت اسما اور روحی دونوں موجود تھیں۔ دروازہ روحی نے ہی کھولا۔ ریما نے شاید پہلے ہی بتا دیا تھا، اس لیے وہ زیادہ چونکی نہیں، مگر مجھے دیکھ کر اس نے ناراضگی دکھاتے ہوئے منہ موڑ لیا۔ بات صرف ہم دونوں کے بیچ تھی، کیونکہ میں سب سے پیچھے تھا۔ سب لڑکیاں ایک ایک کر کے روحی سے ملیں۔ روحی بھی ان سے مل کر خوش لگ رہی تھی۔ اسما اندر روم میں تھی تو ریما سب کو وہیں لے گئی۔ میں بھی پیچھے پیچھے اندر جا ہی رہا تھا، روحی نے میرا بازو پکڑ کر روک لیا۔ روحی: آپ کہاں چلے شہزادے؟ کہیں غلطی سے تو ادھر نہیں آ گئے؟ ویسے آپ جانتے بھی ہیں میں ہوں کون؟ شیرو: کیسی باتیں کر رہی ہیں، اب میں آپ سے ہی تو ملنے آیا ہوں۔ روحی: جھوٹ مت بولو، ایک بار بھی اتنے دنوں میں مجھ سے فون کر کے حال چال معلوم کیا میں زندہ ہوں بھی کہ نہیں؟ فون کرنا تو دور، تم نے تو میرا فون بھی نہیں اٹھایا، کتنے فون کیے تھے میں نے تمہیں۔ روحی کی بات بھی صحیح تھی، اس نے کئی بار فون کیا تھا، مگر شمیلہ باجی کی ساس اور نند کے چکر میں نے ان کا فون اٹھایا ہی نہیں تھا۔ شیرو: ریما نے آپ کو بتایا نہیں کہ میں باہر تھا، وہاں بہت سارے مسائل ہو گئے تھے، اس لیے میں تھوڑا ڈسٹرب رہا، ورنہ میں بھلا ایسے کر سکتا ہوں؟ میری وجہ سے آپ کو اگر برا لگا تو اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ روحی: رہنے دو معافی مانگنا، مجھے اچھا نہیں لگتا، تم مجھ سے معافی مانگو، مگر تمہیں میری ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہے کیا؟ روحی نے یہ سوال میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا
کہ میں کیا جواب دوں۔